بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ دراصل بھروسہ تو تبھی بیٹھتا ہے جب آدمی کسی چیز کو دیکھ لے۔ بن دیکھے بھروسہ اپنا کام نہیں کرتا۔ بھروسہ مطلب ایمان اور یقین۔ یقین صرف دو صورتوں میں کام کرتا ہے، ایک یا تو ڈر بیٹھ جائے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے یقین کام کرے گا کہ ہاں اگر ایسا کروں گا تو اس چیز سے بچ سکوں گا۔ یوں ڈر اور خوف کام کراتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سب کارنامہ تو ڈر کا ہے، ایمان اور یقین پھر کہاں رہا؟ ڈر نے آپ سے نماز پڑھائی، خوف نے آپ کو پابند کیا۔ شریعت کی حدوں کا احترام بھی خوف کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے یا پھر کوئی اور سزا ملے گی۔ حق تلفی، قتل، فتنہ، فساد اور مزید دیگر معاملات میں بھی اللہ کے عشق میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ خوف کا ادب کرتے ہیں۔ خوف رب نہیں ہے بلکہ خوف مخلوق ہے، حوادث کی بنا پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خوف غیر اللہ ہے اور غیر اللہ سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ اب اس طرح تو ہم ایمان والے کہلاتے تو ہیں، مگر ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈر کی وجہ سے شریعت کی پاسداری کرتے ہیں۔ یقین، بھروسہ اور ایمان کی دوسری صورت امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شاید یہ عمل قبول ہو۔ نماز، روزہ اور دوسرے شرع کے قواعد پہ مکلف بھی امید کے بنا پہ ہوتے ہیں کہ پھر اللہ سے اچھی امید رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید رکھنی بھی چاہیے، مگر امید رکھنے سے زیادہ تر توجہ امید پہ مذکور رہتی ہے اور اپنی توجہ کا مرکز امید کو رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اپنی ساری توجہ کا مرکز اللہ ہونا چاہیے۔ امید ایک گمان ہے، گمان کا اپنا کوئی وجود نہیں، انسان کی سوچ کی اختراع ہے۔ جو انسانی سوچ کی اختراع ہے وہ در حقیقت انسانی سوچ ہی ہے۔ انسان فانی ہے، انسان کی سوچ انسانی صفت ہے، تو اس لیے سوچ بھی فانی ہے۔ اب فانی کے سہارے ایمان کی بنیاد بھی فانی ہے۔ اس طرح تو ایمان و یقین انسانی سوچ سے وابستہ ہوا۔ انسان کی سوچ رب نہیں ہے۔ سوچ مواقع اور حالات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اس لیے سوچ بھی غیر اللہ ہے، ذات اللہ نہیں ہے۔ ذات اللہ سے ہٹ کر کسی غیر سے ایمان کو وابستہ رکھنا شرک ہے۔ اس دوسری صورت میں بھی ایمان والے کہلاتے ہوئے بھی مشرک ہوئے۔ اس نقطہ نظر سے خوف اور امید دونوں شرک کی صورتیں ہیں، اور حدیث پاک ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ مطلب نہ تو خوف ایمان ہے اور نہ ہی امید ایمان ہے، ایمان ان دونوں کے درمیان میں پوشیدہ ہے۔ اگر خوف کی طرف بڑھے تو بھی گئے اور اگر امید پہ ہی تکیہ کیا تو بھی گئے، اس لیے بیچ کی چیز ڈھونڈنی چاہیے۔ خوف اور امید کے بیچ میں اگر کچھ ملے گا تو وہ عشق ہے۔ عشق ڈرا کے بھی رکھتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور امید بھی عشق دلاتا ہے شاید محبوب اس عمل سے راضی ہو جائے۔ جبکہ عشق تو عشق ہے، بذات خود عشق امید اور خوف سے ماورا ہے۔ نہ ناکامی کا خوف نہ کامیابی کی امید، بس محبوب کے خیال میں، محبوب کے تصور میں بڑھتے جانا ہی عشق ہے۔ سزا کو انعام ماننا اور انعام کو بوجھ اور احسان تسلیم کرنا ہی عشق کی پہچان ہے۔ جنتوں کا شوق اور دوزخوں کا ڈر دونوں ہی شرک ہیں، کیونکہ دونوں ہی مخلوق ہیں، خالق نہیں، اور خالق کی طلب میں شرک پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح مخلوق کا خوف خالق کے رعب و جلال میں شرک پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی طرف پلٹنا ہی آدمی کو گناہگار اور مشرک بناتا ہے۔ خوف اور امید سے نکل کر خالص رب کی طرف رجوع کرنا اور رجوع رکھنا ہی ایمان ہے۔ وہ جہنم بھی دے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا، اس کو خالق و مالک ماننا، اس کو بندگی کے حقدار ماننا، اس کی ذات و صفات میں اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا مطلب کسی اور کی ذات و صفات کو ذرہ برابر بھی اپنی سوچوں پہ جگہ نہ دینا ہی ایمان ہے۔ عزم و یقین، بھروسہ اور ایمان پختگی کی اس حد کو چھوئے کہ رب کا تصور ہی اس کی ذات بن کے روبرو سامنے پائے، یہ ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اس حدیث مبارکہ کا مطلب ایک اور زاویہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجا کا ترجمہ امید ہے، مگر میں رجا کا ترجمہ شوق کرتا ہوں۔ اب ترجمہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایمان خوف اور شوق کے درمیان کی چیز ہے، یعنی ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف شوق ہے۔ اگر ایمان خوف کی طرف بڑھتا ہے تو خوف کی وجہ سے یہ باتیں انجام پائیں گی، جبکہ حالت خوف میں کوئی بھی کام درست انجام نہیں پاتا۔ اگر آپ ڈر ڈر کے روٹی پکا رہے ہیں تو اس کیفیت میں اور حالت میں یا روٹی جل جائے گی یا کچی رہ جائے گی۔ اگر جلی نہیں اور کچی بھی نہ رہی تو بہت سخت روٹی پکتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ یا پھر آپ خوف کی حالت میں گاڑی چلا رہے ہیں، مختلف گاڑیاں آپ کے دائیں بائیں چل رہی ہیں اور آپ ڈر ڈر کے گاڑی چلا رہے ہیں تو یقیناً آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ اگر ایکسیڈنٹ سے بچا بھی لیا تو آپ کے گیئر بریک اور ایکسیلیٹر کے استعمال سے گاڑی کے انجن کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ خوف کی حالت میں اگر روٹی نہیں پکتی، خوف کی حالت میں اگر گاڑی نہیں چلتی تو خوف کی حالت میں ایمان کہاں سے کمال حاصل کرے گا؟ کبھی آگ کا تصور، کبھی پتھروں کا تصور، کبھی لوہے کے کڑوں کا تصور، کبھی سزا یا عذاب کی مختلف صورتوں کا تصور۔ ان سبھی تصورات میں اللہ کا تصور کیسے لائیں گے اور کیسا تصور لائیں گے؟ لہذا خوف کی حالت میں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب ایمان کامل نہیں ہے تو وہ نامکمل اور آدھا ایمان ہے۔ یوں کہیں گے کہ آدھا ایمان اور آدھا خوف۔ جب ایمان مکمل نہ رہا تو ایمان کے ثمرات کیسے مکمل پائیں گے؟ اس کی بنسبت اگر شوق کا گراف بڑھتا ہے، یا یوں کہیں کہ ایمان شوق کی طرف مائل ہوتا ہے، تو شوق خود بخود درستگی کا سامان کرتا ہے۔ روٹی اگر شوق سے پکائیں گے تو آہستہ آہستہ ہر روٹی پہلی روٹی سے بہتر پکے گی۔ شوقیہ ڈرائیور میں ہر ڈرائیور پہلی ڈرائیو سے اچھی ہوگی۔ اسی طرح اگر شوق بندگی اور ذوق ابدیت ہو تو ایمان اپنی منزلوں میں مراتب کی بلندی طے کرتا جائے گا۔ شوق آپ کو شکرانے سے متعارف کرائے گا، پھر آپ کا شوق ایمان شوق شکر میں داخل ہوگا۔ شکرانے کے ذوق و شوق نے آپ کو صبر و رضا کا درس سکھانا ہے۔ صبر و رضا سے شوق میں جب آگے پرواز کرتا ہے تو رب کی رضا میں داخل ہوتا ہے۔ جب رب کی رضا شامل حال ہو جائے تو بندے کو ابدیت کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ اپنی پہچان اور رب کی پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ابدیت میں ڈوبتے جاؤ گے ویسے ویسے اپنی ذات کے رازوں سے آشنائی ملتی جائے گی۔ جیسے جیسے آپ کو اپنی ذات کے رازوں سے آشنائی ہوگی اسی طرح آپ کا جھکاؤ بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ آپ عشق کی منزلوں میں داخل ہوتے جاؤ گے۔ جب رب سے عشق کی دولت نصیب ہوتی ہے اس وقت دنیا اور دنیاوی خواہشیں اور لذتیں لگتی ہیں، یہاں تک کہ بندہ خود سے بھی مبرہ ہو جاتا ہے، رب کی وحدت اور احدیت میں گم ہونے لگتا ہے۔ ایک دن وہ فنا میں فنا ہو کر رب کی بقا میں بقا پا لیتا ہے۔ پھر موت و حیات صرف پردوں کی بات ہوتی ہے۔ دیدار الہی میں مست رہنے لگتا ہے۔ جب دیدار الہی میسر ہو گیا تو علم الیقین فنا ہو کر عین الیقین بقا پا کر حق الیقین میں محو رہنے لگتا ہے۔ جب عشق اپنی منزلوں میں عاشق ہو کر
معشوق میں مگن ہوتا ہے تو ایمان اپنی تکمیل پاتا ہے۔ اگر آپ درج بالا صورتوں کو نہیں پا سکتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان ظلومن جہولا ہے، اس لیے وہ تو اپنے بندے سے راضی ہونے اور اپنے خلیفے کی خلافت کی لاج میں ایک ہلکی سی ادا پہ بھی مہربان ہوتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ اب چند ایک ادائیں ذکر میں لانے کی مزید ضرورت ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ بس آج کی بات یہ یاد رکھیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور شوق کے بیچ کی چیز ہے۔ خوف کو کم کر دیں، شوق کو بڑھا دیں، انشاءاللہ ایمان کی لذت آپ کو میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔